السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور یہ یاد رکھے کہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ میں سرما ڈال سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس صورت حال میں عرض یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ میں سرما ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ یاد رکھے کہ روزے کی حالت میں سرمے کے علاوہ اور کوئی چیز آنکھ میں ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن سرمے سے چونکہ حدیث مبارکہ کے ذریعے استثناء ہو گیا ہے، اس لیے سرما لگانے کے سبب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی روزہ دار اگر سرما آنکھوں میں ڈالتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حوالہ جامعہ ترمذی کی کتاب حدیث نمبر 726 میں کیا فرماتا ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مروی کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھیں خراب ہو گئی ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ حدیث پاک جامعہ ترمذی کی کتاب حدیث نمبر 726 میں مذکور ہے۔ ھذا ما عندی واللہ وعلمہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، اکھا بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہوں صورت کچھ آ جاتی ہے۔ ایک تو اکھا بند کر کے نیند کی وجہ تو سستی کی وجہ تو اکھا بند کی ہے، پھر نہیں ٹھیک آ جے خشوع خضوع کی وجہ تو بند کی ہے اکھا کہ تہاڈا چاہتے جے مکمل دھیان تہاڈا نماز وچ ہوئے، خشوع خضوع کی وجہ تو پھر تے الٹا سوال تے کرنا کہ تہاڈا دھیان ہور کتے نہ جاوے، ادھر ادھر نظر نہ جاوے، پھر تے کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمیں سستی قائلی کی وجہ تو کرے پھر نہیں ٹھیک، تے ہمیں بلا وجہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر خشوع خضوع پیدا ہوتا پھر کرنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پوچھا گیا ہے کہ افطاری کی دعا افطاری کے بعد مانگنی چاہیے یا پہلے، اور سنا کے بعد میں مانگنی چاہیے، تو کیا حکمت ہے بتائے۔ افطاری کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد مانگنی چاہیے، پہلے نہیں مانگنی چاہیے۔ حکمت یہ ہے کہ جو الفاظ دعا کے ہے وہ افطاری کے بعد کے ہے، پہلے کے نہیں ہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام و محدثین و شاہد اسلام و بزرگان اہل دین نے فرمایا ہے کہ اور شرع شریف کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا ہے کہ افطاری کے وقت افطاری کی دعا افطاری کے بعد مانگنی چاہیے۔ کیونکہ دعا کے الفاظ یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مکمل افطاری آپ نے کھجوریں کھا لی، شربت پی لیا، روٹی کھا لی تو بعد میں یہ مانگی جائے، ضروری یہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ روزہ آپ نے کھول لیا ہو، اگر چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ کھا لی ہو۔ معتبر کتابوں کا حوالہ بحث شریعت قانون شریعت و فضان رمضان شریف سبحان۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مکمل افطاری ہو، شرط یہ ہے کہ آپ روزہ کھول لیا ہو آپ نے۔ اور یہ
اب دعا کے الفاظ سنیں اور ترجمہ سنیں۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ترجمہ اللہ جل شانہ کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ اب دیکھیں، اگر ہم افطاری سے پہلے دعا مانگے تو یہ تو ہے تیرے رزق پر روزہ افطار کیا، جبکہ ہم نے ابھی روزہ افطار نہیں کیا۔ یہی حکمت ہے۔ اور ایمان لایا، بھروسہ کیا، تو یعنی یہ بعد کے الفاظ ہیں، تمام کے تمام الفاظ۔ تو یہی حکمت ہے، افطاری کے بعد مانگی جائے، پہلے نہیں مانگنی چاہیے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی جو تھی مسئلہ پوچھا ہے محض جہالت ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہر ایک کتے اپنا ہی جڑا ہے نا صدقہ فطر وہ واجب ہوتا ہے، اور کسی کا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر تسی اپنا سائی والے اپنا صدقہ فطر سائی والا ادا کر کے آندے نے نا، تے جدو مہمان بن کے جاؤن گے تے میزبان جڑا ہوندا یعنی مامو خالد ہونی انہاں اُتے بائی عمران ہونا دا کوئی بھی صدقہ جڑا ہے وے صدقہ فطر وہ نہیں دینا بنتا کسی لحاظ نال بھی۔ اور اگر چاہ بائی عمران ہونی اپنا صدقہ فطر اپنا سائی وال نہ بھی دے کے جاون نا، پھر بھی فیصلہ آباد جا کے وہ اپنا آپ ہی دون گے، مامو خالد نہیں دون گے، کیونکہ یہ مسئلہ میں کتے بھی نہ پڑھیا نہ کسی کو سنیا ہے۔ بہرحال میں علماء کرام تین چار علماء کو پوچھ کے مسئلہ پھر تن دسدا پیا میں۔ سارے علماء کرام نے یہی دسیا ہے کہ جڑا مہمان ہوندا ہے، میزبان جڑا ہوندا ہے نا، وہ انہاں دا فطر صدقہ فطر نہیں دیندا، بلکہ مہمان کو اپنا خود دینا پیندا ہے۔ تے ایہو جا مسئلہ کتے بھی نہیں ہے۔ تے اگر کوئی دعویٰ کردا ہے کہ جی میزبان جڑا ہے وہ مہماناں دا بھی فطر صدقہ فطر دے گا، تو انہوں پوچھو کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے، کیڑا مسئلہ ہے وے۔ اسی پاگل ہے، پھر باہر شریعت لکھن والے تو پاگل ہے، قانون شریعت لکھن والے پاگل نے، فیضان رمضان لکھن والے پاگل نے، فقہ اسلامیہ لکھن والے تو پاگل نے، پھر احکام شریعت لکھن والے پاگل نے، قانون شریعت لکھن والے پاگل ہے، پھر جنہاں نے یہ سارے مسئلے لکھ دیتے ہیں کہ ہر مسلمان واسطے اپنے ہی جڑے خاندان ہے نا انہاں دے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اپنے گھر جڑے بالغ نابالغ ہوندے نے انہاں دو، اگر چاہے بشرطے کہ اگر وہ غنی نہیں نے، صاحب استطاعت نہیں رکھتے، اگر صاحب استطاعت ہے نے پھر انہاں دے مال چ دتی جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کا جانور بکرا اس کو کھسی کرانا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اس صورتحال میں عرض یہ ہے کہ جانور کو کھسی کروانا یہ افضل ہے غیر کھسی جاندار کی قربانی کرنے سے۔ فضیلت اسی میں ہے کہ کھسی کرا لیا جائے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی سن لے کہ کھسی اور غیر کھسی دونوں جانوروں کی قربانی قبول ہوگی۔ یہ نہیں کہ اگر کھسی نہیں کروائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، یا کھسی کروائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ شیعہ حضرات جو کہ فتویٰ لکھتے ہیں کہ کھسی کروانے سے قربانی قبول نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی قیاس نہیں ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ کھسی نہ کروانے سے وہ بکرا اپنا پیشاب پیتا ہے اور اس سے اس کا جو گوشت ہے اس میں بدبو سی آنے لگتی ہے۔ اگر کھسی کروا لیا جائے تو وہ بدبو نہیں آتی اور کوئی وجہ نہیں ہے، تو دونوں صورت حال میں قربانی جائز ہے۔ انوار شریعت، بہار شریعت و قانون شریعت۔